اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 10، جملہ فعلیہ کے قواعد۔ اب تک جو ہے وہ ہم لوگ اس سلسلے میں تقریباً جو ہے وہ 40 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 41، اور اب تک جو ہے ہم لوگ اس سلسلے میں تقریباً 7 قواعد پڑھ چکے ہیں۔ 4 قواعد کے تحت جو مشق تھی ہم نے اس کا بھی اختتام کر لیا ہے۔ پھر قاعدہ نمبر 5 تا 7 کے تحت جو مشق ہے وہ ہماری چل رہی ہے، ذرا تھوڑی لمبی ہے لیکن الحمدللہ اب تک جو ہے ہم لوگ 19 ترکیبیں کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگی ہماری ترکیب نمبر 20۔ تو دیکھتے ہیں ترکیب نمبر 20 کیا ہے۔ ترکیب نمبر 20 ہے ذهب ثلج الجبال۔ یہ جو ذهب ہے نا، یہ اصل میں ذوابا تھا نا، یہ واو تھا یہاں پر نا، اور اس کے حروف اصلیہ جو ہے نا ذال واو با ہیں، اور اس میں بھی تعلیل ہوئی ہے۔ قاعدہ لگا ہے واو یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلنا واجب، تو اس کو ہم نے الف سے بدل دیا واو کو، تو یہ ہو گیا ذابا۔ اچھا، یہ با کے اوپر جو آپ کو زبر نظر آ رہا ہے یہ فعل ماضی ہے نا، فعل ماضی تو مبنی بر فتح ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر آپ کو فتح نظر آ رہی ہے، اور یہ فعل ماضی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا ہی چکا۔ اچھا، یہ جو سلجو ہے نا، یہ نکرہ ہے کیونکہ اس میں معرفہ کی کوئی علامت موجود نہیں ہے، اور الجبالی یہ معرفہ ہے کیونکہ اس میں الف لام داخل اور الف لام داخل ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ معرف باللام ہے۔ اچھا جناب، تو اب یہ پہلا نکرہ ہے یعنی سلجو نکرہ ہے، اور الجبال یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ اگر پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو ہم کیا ترکیب کرتے ہیں؟ مرکب اضافی کی۔ تو اب ہم نے کیا کیا؟ سلجو کو مضاف، الجبالی کو مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر بن جائے گا ذهب فعل کا فاعل۔ سوال پیدا ہوگا کہ سلجو کے اوپر جو پیش ہے یہ کس چیز کی علامت ہے؟ حالت رفعی میں ہونے کی علامت ہے۔ تو حالت رفعی میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ذهب فعل کا فاعل بن رہا ہے۔ اچھا، تو یہ تو مضاف بن رہا ہے، ہاں آگے کے لیے مضاف بن رہا ہے لیکن پیچھے کے لیے تو ذهب فعل کا فاعل بن رہا ہے۔ اور پھر الجبالی لام کے نیچے زیر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف ہے، تو یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوا کرتا ہے۔ تو اس کا معنی ذهب کا جو معنی ہے نا، ذهب کا معنی ہے گلنا اور پگھلنا۔ یہ نصر ینصر ذهب یذوب ذوبن ہے، اور یہ نصر ینصر کے باب سے جو ہے وہ آتا ہے۔ اور سلجن معنی برف ہے، اور اس کی جمع آتی ہے سلوجن، ٹھیک ہے۔ اچھا، جبلن کی جمع ہے جبال، تو یہاں پہ یہ جمع ہے، تو پہاڑوں کی برف پگھلی، ٹھیک ہے، پہاڑوں کی برف پگھلی۔ تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہو جائے گا، اور باقی اس کی ترکیب جو ہے وہی سیدھا سادہ سمپل بہت آسان ہے۔ ذهب فعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد، اور یہ بن جائے گا اجوف واوی، کیونکہ یہ اس میں واو ہے، حرف علت ہے اور واو ہے عین کلمے کی جگہ پر، تو اجوف واوی، اور جو ہے اسباب نصر ینصر، صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد، اور اجوف واوی اور اسباب نصر ینصر۔ سلجو مضاف اور الجبالی مضاف الیہ، اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر بن جائے گا ذهب فعل کا فاعل، اور پھر ذهب فعل اپنے فاعل سے مل کر بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ ہماری ترکیب نمبر 20 بھی اپنے اختتام کو پہنچی، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔